کسی نعمت کا یا کسی شخص کا شکریہ ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ اس شخص کی جو مہربانی ہوتی ہے، اس مہربانی کے اندر شکریہ ادا کرنے کا فارمولہ موجود ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے یہ مہربانی کی کہ آپ کو پیسوں کی تھیلی دی، اب شکریہ ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے اندر پیسے کی فراوانی آئی ہے، آپ اس کی راہ میں پیسہ ہی خرچ کر دو، اب اس کا شکریہ ادا ہوگا۔ جس قسم کا فیض ہوتا ہے ویسا ہی شکریہ ہوتا ہے۔ اگر اس نے آپ کو اللہ کی راہ میں لگا دیا تو جب اللہ کی راہ میں چلو تب اس کا شکریہ ادا کرو، یہ شکریہ ہے اس کا، یعنی جو چیز اس نے عطا کی ہے اس کے مطابق ہی شکریہ ہوتا ہے۔ دوست کی مہربانی کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ دوست کے ساتھ دوستی قائم رہے، پھر الفاظ سے اور دل سے اسے محسوس کیا جائے، اور جتنا بھی ہو سکے اس بات کا ممنون ہونا چاہیے۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ جس نے انسان کا شکریہ ادا نہ کیا اس نے اللہ کا شکریہ کیا ادا کرنا ہے۔ دراصل یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے کہ انسانوں کو آپ کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ وہ ایسا کام کر دیں کہ آپ پر شکریہ ادا کرنا واجب ہو جائے۔ اس انسان سے یہ کہنا چاہیے کہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ بات بتائی ہے، اور اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے تجھے یہ بات بتانے کو بھیجا ہے۔ شکریہ ادا کرنے والا ہمیشہ ہی سرفراز ہوگا۔ دعا یہ مانگا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شکر کرنے والا بنایا۔ شکر کرنے والا دوسروں کے قصور معاف کیے رکھتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو شکریہ کیا ہے؟ دوسروں کے قصور معاف کرتے جانا، قصوروار کو معافی مانگنے سے پہلے معاف کر دو، یہ ہے شکریہ۔ کسی انسان سے کوئی قصور ہو گیا، اب انسانوں سے قصور ہوتا رہے گا اور شکریہ والا بندہ معاف کرتا چلا جائے گا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو بار بار معاف کر دیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ دن میں کتنی مرتبہ غلاموں کو معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 مرتبہ تو ضرور معاف کرو۔ یعنی یہ ہے اس دین کا شکریہ کہ غلام کی لغزشوں کو 70 مرتبہ ڈیلی معاف کر دیا کرو۔ گویا کہ شکریہ ادا کرنے والے جو ہیں وہ ہمیشہ صرف معاف کرتے رہتے ہیں اور ہمیشہ ہی ساجدین رہتے ہیں اور شاکرین رہتے ہیں۔ یہ نسخہ یاد رکھو کہ جو شاکرین ہیں وہ ہمیشہ ساجدین رہتے ہیں۔ شکر کرنے والے کا سر ہمیشہ سجدے میں ہوتا ہے۔ حضور، جو آدمی احسان فراموش ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ احسان فراموش کے ساتھ بہتر سلوک کرنا، احسان فراموش کے ساتھ جو بہتر سلوک کرے اصل میں وہی شخص بہتر ہے۔ اس میں یاد رکھنے والا ایک بڑا نسخہ ہے کہ جس کے ساتھ احسان کیا گیا وہ اس کو یاد رکھے، اور جس شخص نے احسان کیا وہ شکریہ کا انتظار نہ کرے۔ اس لیے احسان فراموش شخص ہو یا کوئی اور شخص ہو، احسان کرنے والے کا کام ہے احسان کرنا، لوگ مانے یا نہ مانے اس کا کام ہے لوگوں پہ احسان کرتے جانا۔ اللہ تعالیٰ کا اس طرح فرمان ہے کہ تم نہیں مانتے لیکن کھانا تو لے لو، تم مجھے نہیں مانتے نہ مان، دیکھا جائے گا، تمہارا ہمارا ایک دن مقرر ہو گیا، پھر ہم کہیں گے ذالک الیوم الحق، کہ یہ وہ دن ہے انصاف کا، آج تم لائے گئے ہو اس مقام پر جس کے تم انکاری تھے، لیکن فی الحال کھانا پینا قبول کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے۔ احسان کرنے والے کا یہ کام ہے کہ کہیں احسان فراموش ہو یا یاد رکھنے والا ہو ان پہ احسان کرتے جانا۔ ایک دفعہ وارننگ آئی ہے اور یہ بات بتانے والی تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ بعض اوقات برے آدمی کے ساتھ نیکی کرنا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نیک آدمی کے ساتھ برائی ہو۔ مثلا سام کے ساتھ نیکی کرتے جاؤ اور اس کی جان بچاتے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے بھائی کو ڈس لے، یہ خیال رہے۔ اس لیے احسان کرنے والے احسان کے فیلڈ کے ایریے کو طے کر لیتے ہیں کہ جس پر وہ احسان کر رہے ہیں وہ شخص کم از کم ہارملیس ہونا چاہیے۔ دشمن کی تلوار پر احسان کرو گے تو بھائی کی گردن کا نقصان ہوگا، اس کا خیال رہے۔ باقی یہ کہ احسان کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جناب، زندگی کو موت پر فتح کیوں دی گئی ہے؟ کس نے کہا؟ جناب، یہ ایک حقیقت ہے۔ حقیقت تو آپ کہہ رہے ہو نا، فارمولہ بھی بنا لیا آپ نے، جبکہ دیکھتے اس کے برعکس ہیں، تو پھر فارمولہ کیسے بنا لیا؟ موت اپنے وقت پہ ہے، زندگی اپنے وقت پہ ہے۔ یہ مقابلہ کرنا ضروری تو نہیں ہے کہ میز کو کرسی پر فتح ہے، یہ میز ہے اور وہ کرسی ہے۔ موت اپنے وقت کا نام ہے اور زندگی کی اپنی ڈیوریشن ہے۔ زندگی اور موت کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہو رہی، موت زندگی کا ایک روپ ہے۔ یہ کوئی جنگ نہیں کہ ادھر سے موت آ رہی ہے اور ادھر سے زندگی۔ زندگی نہیں مرتی ہے، موت صرف اس کا نام ہے۔ یہ دو علیحدہ چیزیں نہیں ہیں کہ کہیں آپ خدا نخواستہ یہ سمجھ لو کہ یہ ایک موت ہے اور ایک زندگی۔ زندگی کا ایک نام بدل جاتا ہے اور وہ نام ہے موت۔
کسی نے پوچھا کہ موت کی شکل کیا ہے؟ اس نے کہا کہ موت کی صورت تیری اپنی صورت ہے، کہ یہ تیری صورت جو خوبصورت ہے اس کا نام میت ہے، اور اسی خوبصورت کا نام بدل جائے گا اور میت کہلائے گا۔ اس لیے زندگی اور موت کے درمیان کشمکش نہیں ہے، روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ۔ موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ، اور جس کو آپ زندگی موت کہہ رہے ہیں وہ ایک فرد کی بات کہہ رہے ہیں۔ ٹوٹل لائف جو ہے اس کو ابھی ٹوٹل ڈیتھ نہیں آئی، وہ لائف جاری ہے، لائف جو ہے وہ پوری طرح چل رہی ہے، انسان موجود ہے، انسان مرتے رہتے ہیں لیکن انسان موجود ہے، زندگی ختم ہوتی رہتی ہے لیکن زندگی جاری ہے، وہ زندگی چلتی جا رہی ہے، اس کو ڈیتھ نہیں آئی ابھی تک، اور ڈیتھ ابھی آنی نہیں ہے غالباً۔ دیکھا جائے تو ہر انسان میں پہلے انسان کی کسی نہ کسی طور پر خون کی شمولیت موجود ہے، وہ زندہ ہے، مرنے والا، اگر خون زندہ چھوڑ جائے تو زندہ ہے۔ زندگی اپنے اوریجنل لیول میں قائم چلی جا رہی ہے، قائم اور حی و قیوم چلی آ رہی ہے۔ یہ لمبی کہانی بن جائے گی، اس کو سمجھو تو پھر سمجھ آئے گی کہ زندگی حی و قیوم چلی آ رہی ہے اور دائماً ابداً چلی آ رہی ہے، ابھی اس کو موت نہیں آئی۔ جب موت آئے گی ٹوٹل زندگی ختم ہو جائے گی تو دیکھا جائے گا۔ اس لیے زندگی اور موت ایک دوسرے سے جنگ کی شکل میں نہیں ہے، ایک کا نام یہ ہے، ایک کا نام وہ ہے۔ ہم نے دونوں کو پیدا اس لیے کیا کہ دیکھیں تمہارے اعمال کیا ہوتے ہیں۔ اصل میں موت ڈیلی عمل کا نام ہے۔ کسی نے پوچھا موت کی عمر کتنی ہے؟ کہتا ہے جتنی میری زندگی کی عمر ہے اتنی میری موت کی عمر ہے۔ بچپن مر گیا، جوانی مر گئی، دوست مر گئے، ماں باپ چلے گئے، بزرگ چلے گئے، اور شاید چلتی جا رہی ہے۔ آخری موت سانس کی موت ہے، اس سے پہلے ہزار موتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ موت نہیں ہوتی جس کو تم موت کہہ رہے ہو، اور جس کو تم زندگی کہہ رہے ہو یہ وہ زندگی نہیں ہوتی۔ یہ راز ہے سر بستہ، کیسے زندگی کہوں کیسے موت کہوں۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں یاد رہ گئے تو مرنے کے بعد بھی زندہ رہو گے، اگر آج بھی لوگ تمہیں بھول گئے تو آج بھی مر سکتے ہو۔ اگر کوئی چاہنے والا نہ ملا تو کیا زندگی ہے، اور اگر چاہنے والے کے مرنے کے بعد قبروں کے ساتھ زندہ رہے تو زندہ رہو گے۔ زندہ وہ ہے جو دلوں میں زندہ رہے، مر وہ گیا جو فراموش کر دیا گیا۔ اب دعا کرو اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، سب حاضرین پر رحم فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، اور گھروں میں رہنے والوں کو سکون عطا فرمائے، گھروں میں رہنے والوں کو خوشی عطا فرمائے۔ جن صاحبان کے حالات میں کوئی کمی بیشی ہے اسے اللہ تعالیٰ پورا فرمائے۔ خدا آپ کو بہت خوشیاں اور بہت کامیابیاں عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ